وشفيعنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال في موضع آخر ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من شذ شذ في النار. وقال يد الله على الجماعة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. متحد ہو تو بدل ڈالو نظام گلشن، متحد ہو تو بدل ڈالو نظام گلشن، منتشر ہو تو مر جاؤ پھر شور کیوں مچاتے ہو. محترم سامعین کرام، عزیزان گرامی، نوجوانان ملت، اتحاد ایک زندگی ہے، اختلاف موت ہے، اور دنیا اس بات پر شاہد ہے کہ جب بھی دنیا کے اندر کسی قوم میں اتحاد اور اتفاق رہا اور آپس کی بھائی چارگی اور محبت و ہمدردی و غمخواری رہی، تو وہ قوم اور وہ افراد، وہ لوگ ترقی کی منزلوں کو طے کرتے رہے. اور جب بھی آپس کا انتشار اور آپس کا اختلاف اور آپس کی نزاع اور آپس کا جھگڑا اور پھر آپس کا بکھرنا جب بھی رہا، تو جس کی بنیاد پر ہر جگہ پر ذلیل و خوار ہوتے رہے. اور دنیا کی تاریخ کا مطالعہ کرنے سے اس بات کا بھی پتہ چلتا ہے کہ اتحاد ایک بہت بڑی طاقت ہے، اور بھلے تعداد کے اعتبار سے کم بھی ہو اور کچھ بھی نہ ہو، لیکن آپس کے اتحاد اور اتفاق نے بڑے بڑے معرکوں سے نبر آسماں کیا ہے، اور بڑے بڑے مسائل کو آسانی سے حل بھی کیا ہے. اور پھر تاریخ اس بات پر بھی شاہد ہے کہ آپس کے اختلاف اور نزاع کی وجہ سے بڑے بڑے مسائل تو دور کی بات، خود گھر کا مسئلہ، بھائیوں کا مسئلہ بھی حل نہ ہو سکا اختلاف اور انتشار کی وجہ سے. اور ہمارے اکابر، اسلاف اور بزرگان دین دنیا کے اندر اتحاد اور اتفاق والی زندگی گزار کر گئے ہیں، اور آج ہم نے ان اکابر اور اسلاف کی زندگی کو بالائے طاق رکھ دیا، پسے پشت ڈال دیا، تو جس کی بنیاد پر چاروں طرف ذلیل و خوار ہوتے ہوئے دکھائی دیا جا رہا ہے. کسی نے کیا خوب کہا ہے، گوا دی ہم نے اپنے اسلاف سے جو میراث پائی تھی، گوا دی ہم نے اپنے اسلاف سے جو میراث پائی تھی، اور پھر سریا سے زمین پر آسمان نے ہمیں دے مارا ہے. تو جب بھی آپس میں اختلاف اور انتشار رہا ہے، تو مضبوطی اور طاقت اور قوت ہونے کے باوجود رعب اور دبدبا سب کا سب ختم ہو گیا، اور ایسی ایک دم کم نظری اور اتنی کم فہمی کہ چھوٹی چھوٹی جماعتیں، چھوٹی چھوٹی مسلکیں اور چھوٹی چھوٹی زبانوں کے اندر تقسیم ہو گئے. جبکہ ایک دور اور ایک زمانہ وہ تھا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے
ایک مٹھی بھری جماعت پر مسلسل محنت اور مسلسل کوشش اور مسلسل جہد کے بعد ایک مٹھی بھر ایسی جماعت کو تیار کیا تھا۔ اگر دیکھا جائے اور تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو مٹھی بھر جماعت نہ خاندان ایک ہے، نہ زبان ایک ہے، اور نہ علاقہ ایک ہے، اور نہ ایک جگہ کے رہنے والے ہیں، بلکہ اطراف و اکناف رہنے والے، زبان الگ، مزاج الگ، اور خاندان الگ، قبیلہ الگ۔ جبکہ اس دور میں خاندان کی عصبیت اتنی زیادہ تھی، قبیلے کی عصبیت اتنی زیادہ تھی، اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر صاف اعلان کیا تھا کہ لا عربی ولا عجبی ولا اعرابی ولا قریشی، کہ میں جب آیا ہوں تو ایک کو دوسرے پر کوئی فوقیت نہیں ہے، نہ ایک خاندان کو دوسرے خاندان پر، نہ عربی کو عجمی پر، نہ گورے کو کالے پر، نہ مالدار کو فقیر پر، کوئی کسی کو ایک دوسرے پر ذرا برابر فوقیت نہیں۔ اور جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آئے تھے تو عصبیت کا، خاندان کا بڑا زور تھا۔ ایک خاندان دوسرے خاندان کو برداشت نہ کرتا تھا، اور ایک خاندان والا بھول سے، ایسا نہیں کہ ایک دم جان بوجھ کر نہیں، بھول سے اگر کسی سے غلطی کر بیٹھتا یا کسی کے اوپر ہاتھ پیر اوپر چڑھا دیتا یا کچھ لڑ لیتا تو خاندانوں تک اس کی لڑائی جاری رہتی تھی۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مٹھی بھر جماعت پر جب جمع کیا اور مسلسل محنت کی تو ایسی تیار ہوئی، جبکہ ہر ایک الگ الگ سے، حضرت سلمان فارس کے رہنے والے، حضرت صہیب روم کے رہنے والے، حضرت ابوذر غفار کے رہنے والے، حضرت ابو ہریرہ دوس کے رہنے والے، حضرت طفیل دوس کے رہنے والے، حضرت قراشہ نینوا کے رہنے والے۔ تو ہر ایک الگ الگ علاقہ، الگ الگ زبان، الگ الگ خاندان کے رہنے والے تھے، لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلسل محنت کے بعد ایک چیز پر جمع کیا، اور ایسا سب کے سب جمع ہوئے گویا کہ انما المؤمنون اخوہ، اس آیت کے صحیح عملی طور پر وہ مصداق بن گئے۔ خود اپنے آپ کو بھوکا رہنا پسند کیا، لیکن اوروں کو بھوکا پسند نہ کیا، اپنے آپ کو پیاس میں ڈالا لیکن اوروں کو سیراب کر کر گئے۔ یہاں تک کہ تاریخ میں سینکڑوں ایسے واقعات ہیں، سیرت میں لکھا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی میں تشریف فرمائے، اتنے میں ایک مہمان آئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان کیا کہ آج رات اس مہمان کی مہمان نوازی کون کرے گا؟ حضرات صحابہ کے دل و دماغ ہر ایک جگہ پر ایمان رس بس گیا تھا، تو صحابہ بھلا اپنے آپ کو فقر و فاقے کے اندر ڈالنا برداشت تھا، لیکن کوئی اور فقر و فاقے میں آ جائے برداشت نہ تھا۔ تو ایک صحابی رسول کھڑے ہوئے کہا، آقا آج رات اس صحابی رسول کی مہمان نوازی کے لیے ہم تیار ہیں۔ یہ مزاج اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرات صحابہ کا بنائے تھے، اور آج بھلا اپنے گھر کے اندر راشن کا راشن جمع ہو، اور جب کبھی مہمان آتا ہے تو سب سے پہلے اس سے چال سے، اس کے رہن سہن سے اور ایسا برتاؤ کیا جاتا ہے کہ وہ مجبور ہو جائے آج نہیں تو کل چلا جائے۔ جبکہ حضرات صحابہ گھر کے اندر اتنی بھی روزی نہیں کہ خود اپنے گھر والوں کو چل سکے، خود ایک آدمی کو تو کفایت کر جائے، اتنی بھی روزی نہیں تھی، لیکن صحابہ کا مزاج بنا ہوا تھا۔ کھڑے ہوئے کہا، آقا ہم تیار ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مہمان کو صحابی رسول کے حوالے کیا، اور یہ نہیں دیکھا کہ گھر کے اندر کیا حال ہے، معلوم بھی نہیں، اور گھر کے اندر جا کر بیوی سے دریافت کیا کہ کچھ تو ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جانب سے ایک مہمان ہمارے گھر تشریف لا رہا ہے، تو بیوی اور بچوں کا بھی مزاج بنا ہوا تھا، یہ شکایت نہیں کی کہ گھر کے اندر کچھ نہیں ہے، اس مہمان کو کسی اور جگہ پر لے کر چلا جاؤ، نہیں، کہا کہ گھر کے اندر صرف روٹی کے چند ٹکڑے ہیں، ہم نے سوچا تھا کہ آج رات ہمارے لیے وہ کفایت کر جائے گا، لیکن کوئی بات نہیں، اللہ کے رسول کی جانب سے مہمان ہمارے گھر آیا ہے تو بڑی قسمت کی بات ہے۔
کہا کہ چلو ہم ایک ہیلا ایسا بنائیں گے کہ روٹی کے ٹکڑوں کو دسترخوان پر رکھیں گے اور بچوں کو کسی نہ کسی طرح میں بھلا کر اس کو پھسلا کر سلا دوں گی، اور پھر جب وہ دسترخوان پر بیٹھ جائے تو تم بھی چراغ کو گل کرنا، بظاہر تمہارا ہاتھ چلتے رہے، تمہاری زبان چلتے رہے، اور مہمان کو ایسا پتا چلے کہ میزبان بھی ہمارے ساتھ کھا رہا ہے لیکن مہمان کا پیٹ بھر جائے۔ اللہ اکبر، کیا ادا تھی! یہ ادا زمین پر ہو رہی ہے اور اللہ تعالیٰ کو عرش پر رحم آیا، اللہ نے آیتیں اتاری، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، بھلے اپنے آپ کو فقر و فاقے میں ڈالیں لیکن اپنے آپ پر دوسروں کو ترجیح دے رہے ہیں۔ تو یہ حضرات صحابہ تھے، خود دوسروں یعنی اپنے آپ کو فقر و فاقے کے اندر ڈالنا برداشت تھا، لیکن اوروں کو فقر و فاقے کے اندر ڈالیں برداشت نہیں ہے، یہاں تک کہ جان دینا اور جان اپنے آپ کی گوانا آسان تھا، لیکن اپنے سے پہلے کوئی ایک اور بھائی پیاسا اپنے آنکھوں کے سامنے مر جائے یہ برداشت نہ تھا۔ یرموک کے موقع پر حضرت ابو جہل بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جنگ یرموک کے موقع پر میں اپنے چچا زاد بھائی کی تلاش میں ایک مشکیدہ پانی کا لے کر نکلا تاکہ اگر چاچا کی کچھ رمقیں، کچھ سانسیں اور کچھ جان باقی ہو تو آخری خدمت کا تو موقع مل سکے، پانی تو پلا سکوں۔ یہ نیت لے کر جب گئے اور تلاش کیا تو ایک جگہ پر کنارے پر پڑے گئے، اور جیسے ہی نظر پڑی سامنے گئے اور اشارہ کیا مشکیدے کی طرف، تو صحابہ رسول جو زمین پر پڑے تھے انہوں نے بھی اشارہ کیا مشکیدے کی طرف، تو یہ سمجھ گئے کہ پانی پیاس یعنی پانی کی پیاس اور شدت لگی ہے، ابھی یہ چاہ رہے ہیں کہ ان کو پانی سے سیراب کیا جائے، پلایا جائے۔ تو جیسے ہی سامنے لے کر گئے تو اتنے میں دیکھا کہ قریب ایک صحابی رسول کی کچھ آخری سانسیں چل رہی ہیں، اور ادھر سے انہوں نے آہ لی، فوراً جیسے ہی کانوں میں پڑی تو فوراً پینے کے بجائے منہ بند کر کر اشارہ کیا کہ میرے اور ایک بھائی کی طرف لے کر چلے جاؤ، تو ادھر یہ لے کر چلے گئے، تو پھر اسی طرح وہاں پلانے کے قریب لے کر گئے تو ایک تیسری طرف حضرت عاص جو تیسری طرف پڑے ہیں، کہا کہ ادھر سے ایک آہ بری، تو پھر اشارہ کیا کہ ان کی طرف لے کر چلا جاؤ۔ جب تیسری طرف لے کر گئے جانے تک ان کی روح پرواز کر چکی تھی، سوچا کہ چلو دوسرے کے پاس آئے، تو جب تک ان کی بھی روح پرواز کر چکی تھی، اور جب پہلے کے پاس آئے تو ان کی بھی روح پرواز کر گئی تھی۔ یہ تھے حضرات صحابہ، اپنے آپ کو پیاس کی حالت میں جان دینا گوارا کیا، لیکن اپنے بھائی پیاس کی حالت میں جان اپنے آنکھوں کے سامنے دے یہ برداشت نہ ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بڑا فقر و فاقے کا حالت اور فقر و فاقے اور تنگی کے حالات ہے۔ ایک صحابہ رسول کے گھر کسی نے بکری کا سیرا دیا تاکہ ان کے گھر کے اندر خوشحالی ہو، کچھ یہ کھا سکے، تو جیسے ہی دیکھا کہ مہمان یعنی ایک تحفہ آیا ہے، بکری کا سیرا آیا ہے، کئیوں دن ہو گئے تھے، تو سوچا کہ آج اس کا سالن بنائیں، لیکن بنانے سے پہلے دل کے اندر یہ بات آئی، میرا ایک اور پڑوسی دوست ہے، وہ بھی میری طرح فقر و فاقے کے اندر ہے، بھلا کیوں نہ اس سے وہ آج دے دیا جائے، آج کسی نہ کسی طرح جیسے ہم نے اس سے پہلے صبر کیا آج بھی صبر کے ساتھ گزار لیں۔ چنانچہ اس نیت کے ساتھ وہ بکری کا سرا اٹھا کر اپنے دوست کو دیا، اور پھر وہ دوست بنانے سے پہلے سوچا کہ آج کیوں نہ میرا ایک دوست اور ہے، اس سے کیوں نہ میں دے دوں، تو چنانچہ اس طرح ایک کا ایک کرتے ہوئے 7 گھروں تک چکر کاٹا۔ ہر ایک فقر و فاقے کے اندر ہے، ہر ایک اپنا اس کا محتاج ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو یہ سوچ رہا ہے کہ میرے سے زیادہ میرا ایک اور بھائی اس کا محتاج اور حقدار ہے۔ تو اس طرح ایک گھر کرتے ہوئے ایک گھر 7 گھروں تک چکر کاٹتے ہوئے آخر جس گھر کی جانب سے یہ نکلا تھا اسی گھر کے پاس آیا۔ تو سوچو کیا قربانی ہوگی، کیا ایثار ہوگا۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف خاندان، مختلف زبان، مختلف علاقے کے تھے،
سب کے سب کو ایمان کی طاقت پر اور ایمان کے بلبوتے پر اور ایمان کے سائے تلے جمع کیا، اور آپس کا اتحاد اور اتفاق ایسا کہ بھلا زبان الگ ہو، بھلا علاقہ الگ ہو، بھلا خاندان الگ ہو، ہر ایک الگ ہو، لیکن اتحاد اور اتفاق ایسا تھا۔ یہی وہ اتحاد اور اتفاق ہے جس کی بنیاد پر بھلا تعداد میں کم ہے لیکن ہزاروں اور لاکھوں کا مقابلہ برجستہ کیا جا رہا ہے اور ڈٹ کر مقابلہ کیا جا رہا ہے۔ تو صرف دو طاقتیں تھی، ایک ایمان کی طاقت اور دوسرا اتحاد کی طاقت تھی۔ اور آج ہم نے اپنے آپ کو یعنی چھوٹی چھوٹی جماعتوں، چھوٹی چھوٹی مسلکوں اور چھوٹے چھوٹے خاندانوں کے اندر بڑھ گئے، اور ایسا بڑھ گئے کہ بھلا آج پوری دنیا کے اندر اگر نظر دوڑائی جائے تو اس وقت میں جو مسلمان کی تعداد تھی اس سے سینکڑوں گنا اس وقت زیادہ ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق 1 ارب سے بھی زیادہ مسلمانوں کی تعداد ہے۔ اور پھر وسائل کی طرف اگر نظر دوڑائی جائے تو ڈیزل، پیٹرول اور اسی طرح سونے چاندی کے کان اور تیل، یہ سارے وسائل مسلمانوں کے قبضے میں۔ اور پھر مال کے اعتبار سے اگر پوری دنیا کے اعتبار سے اگر نظر دوڑائی جائے تو دیگر جتنے اقوام ہیں ان سارے اقوام کے مقابلے میں مسلمانوں کے پاس سب سے زیادہ مال ہے۔ تو وسائل بھی زیادہ، مال بھی زیادہ، تعداد بھی زیادہ، ہر اعتبار سے ایک دوسرے سے آگے ہی ہیں، لیکن ہر جگہ پر پست، ہر جگہ پر ذلیل، ہر جگہ پر خوار، ہر جگہ پر کامیابی بجائے قدم چومنے کے ایک دم ناکامی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ جبکہ ایک زمانہ وہ تھا کہ بھلے مال نہ بھی ہو، بھلے کوئی حیت اور شکل و صورت نہ بھی ہو، ایک دم بال بکھرے ہوئے ہیں اور کپڑے پیوند سے آلود ہیں اور ایک دم پرانے پھٹے کپڑے اور ایک دم اسے پیوند لگے ہوئے ہیں، اور پھر اسی طرح جوتے بھی شاندار نہیں بلکہ کھجور کی چھالوں سے بنے ہوئے جوتے ہیں۔ لیکن روب اور دبدبا ایسا ہے کہ تاریخ میں لکھا ہے کہ ترک کے اندر ایک راجہ تھا، حضرت امیر معاویہ کے خلافت کے زمانے میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ترک کا راجہ سالانہ 10 لاکھ درہم، اس زمانے میں سالانہ 10 لاکھ درہم خراج کے طور پر حضرت امیر معاویہ کو دیتا تھا، اور روب اور دبدبا اللہ اکبر صرف ایک بول پر سالانہ مسلسل جاری تھا۔ اور پھر ایک زمانہ گزرا، حضرت امیر معاویہ جب دنیا سے رخصت ہو گئے اور اس کے بعد جب دوسرے خلیفہ بنے، بادشاہ بنے، تو انہوں نے اپنے ایک وزیروں سے بھیجا کہ اب کیا بات ہے، پتہ نہیں کہ ترک کا راجہ جو ہے سالانہ 10 لاکھ درہم وہ دیتا تھا خراج کے طور پر، اب دینا اس نے بند کر دیا ہے، جاؤ تحقیق کرو، معلوم کرو کہ کیوں اس نے اپنے ہاتھ کو روک کر رکھا ہے۔ تو چنانچہ بعد کے خلیفہ کے کچھ وزیر اور گورنر اس کے پاس گئے، راجہ کے پاس، اور جا کر کہا کہ آپ سالانہ جو خراج دیتے تھے دینا بند کر دیا ہے۔ تو سب سے پہلا راجہ کا سوال تھا، بتاؤ جو تمہارے سے پہلے لوگ آتے تھے وہ کہاں ہیں؟ تو کہا کہ وہ تو دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں۔ اور جیسا ہی اس نے یہ لفظ سنا تو کہا کہ اب میں تمہیں ایک کوڑی بھی نہیں دوں گا، تم جو چاہے کر لو اور جس سے تم سے جو ہو سکتا ہے کر گزرو، لیکن ایک کوڑی بھی اپنی جانب سے نہیں دوں گا۔ تو سب پریشان ہوئے، وجہ کیا ہے؟ کہا کہ جب وہ پہلے وہ آتے تھے حالانکہ پرانے اور سیدھے سادے کپڑے تھے اور بال بکھرے ہوئے ہوتے تھے، لیکن شکل و صورت میں ایسا روب اور ہیبت تھا کہ ایک زبان سے ایک جملہ بولنے سے پہلے ہمارے پسینے چھوٹ جاتے تھے، اور وہ ہیبت، وہ شکل، وہ صورت تمہارے اندر نظر نہیں آ رہی۔ تو وجہ کیا ہے؟ ان کے حضرات صحابہ، یہاں تک کہ امیر معاویہ تک اتحاد اور اتفاق تھا۔ حضرت حسن نے آگے بڑھ کر اختلاف کا انتشار نہ ہو، آگے بڑھ کر اتحاد پر بیعت کیا تھا۔ تو اتحاد اور اتفاق کا روب اور دبدبا بادشاہ تک، یعنی ترک کے کئیوں میل کا فاصلہ ہے، وہاں تک اس کا اثر پڑتا تھا۔ اور جب آپس میں انتشار اور اختلاف آ گیا تو پھر سب کے سب ایک دم، اور روب اور دبدبا تھا وہ سب کا سب بکھر گیا۔ یہی تو وجہ ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کے دور میں سن 16 ہجری میں فلسطین کے اندر حضرت ابو عبیدہ بن جراح ملک شام کو فتح کرتے ہوئے، علاقہ در علاقہ فتح کرتے ہوئے جب فلسطین پہنچے تو وہاں بیت المقدس میں عیسائیوں نے محاصرہ کر لیا۔ تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح گئے
اور جا کر بات چیت کی تو صلح صفائی کے لیے آگے بڑھے، اور اس شرط پر عیسائیوں نے یہ شرط رکھی، شرط یہ ہوگی کہ تمہارا خود خلیفہ آ کر ہم سے صلح کرے گا۔ تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح فوراً حضرت عمر فاروق کو خط لکھا اور یہ ساری شرطیں پیش کی۔ تو حضرت عمر فاروق اسی حالت میں، اسی حیت میں، اسی آن کے آن تیار ہو گئے۔ اللہ اکبر، تاریخ میں لکھا ہے جبکہ خلافت المؤمنین والمسلمین ہے، خلیفہ ہے، امیر المؤمنین ہے، اور رعب اور دبدبہ ایسا ہے، انسان تو انسان، شیطان بھی راستہ بدل لیتا تھا۔ ایسا رعب اور دبدبہ رکھنے والے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب فلسطین کی طرف سواری پر سوار ہونے کی باری آتی ہے تو اپنے غلام سے انصاف چاہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سواری ایک ہے اور ہم دو سوار اس پر ہوں گے، اور لمبا فاصلہ ہے، اور اگر دونوں سوار ہوں گے تو اونٹنی پر ظلم ہو جائے گا، اس لیے کہ لمبا فاصلہ طے کرنا ہے، اور اگر میں سوار ہوں گا تو تیرے سے بے انصافی ہو جائے گی، اور اگر تو سوار ہو کر پورا چلے گا تو میرے سے بے انصافی ہو جائے گی، تو اس لیے ہم تینوں میں انصاف کو قائم رکھنا ہے۔ تھوڑی دیر تو سفر پر سواری پر سوار ہوگا اور میں نکیل پکڑ کر آگے چلوں گا، اور پھر اس کے بعد میں سوار ہوں گا اور تو نکیل پکڑ کر چلنا، اور پھر تھوڑی دیر ہم دونوں چلیں گے تاکہ اونٹنی کو بھی کچھ راحت مل جائے۔ اللہ اکبر، غلام کے آنکھوں سے آنسو آئے، بھلا کہا کہ اے خلیفۃ المؤمنین والمسلمین، میں تو غلام ہوں اور سارا راستہ چلنے کے لیے تیار ہوں، لیکن حضرت عمر فاروق تیار نہیں ہوئے، کہا کہ اسی حالت اسی شکل میں ہم چلیں گے۔ بالآخر اسی طرح سفر طے کرتے کرتے بیت المقدس کے قریب پہنچے تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے کہا کہ امیر المؤمنین، آپ کے سیدھے سادے کپڑے اور پیوند لگے ہوئے کپڑے ہیں، اب عیسائیوں کے بڑے بڑے پادریوں کے پاس جانا ہے، صلح صفائی کرنا ہے، تو آپ تھوڑا اپنے سفر کے آثار آپ پر نظر آ رہے ہیں، تھوڑا آرام کر لیں اور تھوڑا کپڑے وغیرہ کو تبدیل کر لیں اور پھر ہم اس کے پاس جائیں گے۔ تو فوراً حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے تاریخی جملہ کہا کہ ابو عبیدہ، یہ تمہاری زبان سے نکلا ہوا جملہ ہے، کسی اور کی زبان سے یہی جملہ اگر نکلتا تو کیا حشر ہوتا پتہ نہیں۔ سنو، فَعَزَّنَ اللَّهُ بِالْإِسْلَامِ فَهُوَ ذَلُولٌ، سنو کہ اسلام سے پہلے ہم ذلیل و خوار تھے، ہمارا نام و نشان تک نہ تھا، اللہ نے اسی اسلام کے ذریعے سے شان و شوکت سے نوازا ہے، اور اسی اسلام کے ذریعے سے اللہ نے اتنے مقام پر پہنچایا ہے۔ اسی شکل میں، اسی حیت میں ہم ان کے پاس جائیں گے۔ چنانچہ اسی شکل میں جب گئے، ابھی بات چیت بھی نہیں ہوئی تھی، صرف دیکھ رہے تھے اور اپنی انجیل کے صفحات کی روگردانی کر رہے تھے، اور دیکھ رہے تھے ایک نظر حضرت عمر فاروق کی طرف اور ایک نظر انجیل کے صفحات کی طرف، دیکھتے ہوئے بلا چو چرا، بجائے کچھ کہنے کے، کچھ الفاظ کہنے کے، خاموشی سے حضرت عمر فاروق کے ہاتھ میں بیعت کی اور حضرت عمر فاروق کے حوالے بیت المقدس کے حوالے کر دیا۔ تو یہ حضرت عمر فاروق ہیں، جب تک اتحاد و اتفاق تھا، بھلے مال نہ ہو، بھلے شکل و صورت جیسی بھی ہو، لیکن روب اور دبدبہ ایسا تھا کہ سامنے والے کے پسینے چھو جاتے تھے۔ اور آج انتشار اور اختلاف ایسا، چھوٹے چھوٹے مسئلے پر ایک دوسرے پر جب کیچڑ اچھالنے لگے، ایک دوسرے کی ٹانگیں پکڑ کر کھینچنے لگے اور ایک دوسرے کو نیچا گرانے لگے، تو پھر ہمارے مد مقابل نے اس کا فائدہ اٹھایا۔ یہی حال ہوا اندلس کے اندر۔ اندلس جو طارق ابن زیاد نے معمولی سے ایک لشکر کو لے کر کشتیوں کو جلا ڈالا اور کہا کہ جیئیں گے تو یہی پر فتح کر کر جیں گے یا تو شہید ہو جائیں گے، تو جب فتح یاب ملی تو 800 سال تک اندلس کے اندر برابر حکومت کرتے رہے، اور جب عیسائیوں نے دیکھا کہ کسی نہ کسی طرح ان کو بھلا پھنسانا ہے اور بھلا ان کو سپڑانا ہے اور کسی نہ کسی جال میں یہ کرنا ہے، تو معمولی معمولی مسئلے میں، معمولی معمولی چیزوں کے اندر ان کے آپس میں اختلاف کو ڈال دیا، اور ایسی ایسی چیزیں ڈالا گویا کہ اتنے زیادہ چھوٹی چھوٹی جماعتوں کے اندر تقسیم ہو گئے، اور ایک مسلمان کا سردار دوسرے مسلمان کے سردار کو دیکھنا تک پسند نہیں کیا، اور جب لڑنے کی باری آئی تو بجائے مسلمانوں سے مدد لینے کے عیسائیوں سے مدد لے کر مسلمانوں کا مقابلہ کیا گیا، اور جب مد مقابل عیسائیوں نے یہ سارا ماجرا دیکھا تو پھر روب اور دبدبہ جو تھا مسلمانوں کا سب ختم ہو گیا، اور پھر یہاں تک کہ شک و ہیبت یہاں تک آئی
کہ ایک زمانہ وہ آیا کہ مسلمانوں کو چن چن کر مولی گاجر کی طرح کاٹا گیا، اور پھر دجلہ کے اندر ساری کتابوں کو نظر آتش یعنی پانی کے حوالے کیا گیا، اور پھر جو ہے یہاں تک کہ اللہ اکبر ایک زمانہ وہ بھی آیا کہ اپنے اسلام کا اظہار کرنا مشکل ہو گیا، یہاں تک کہ اللہ کا نام لینا جرم شمار ہونے لگا، اور کوئی اندلس کے اندر کھلے عام اللہ کا نام لیتا تو فوراً جیل میں ڈالا جاتا، تو اپنے اسلام کو بھی چھپانا پڑا، اللہ کا نام کھلے عام پر لینا جرم شمار ہونے لگا۔ تو یہ حالت ہے، جبکہ اس علاقے میں 800 سال تک مسلمانوں نے حکومت کی، وجہ کیا ہے؟ قرآن کو پس پشت ڈالا، قرآنی تعلیمات کو چھوڑ دیا، اور آپس میں چھوٹی چھوٹی جماعتیں اور چھوٹی چھوٹی مسلکوں پر بٹ گئے، اور وہ بھی بڑے بڑے مسئلے بڑے بڑے چیزوں پر نہیں، چھوٹے چھوٹے۔ تاریخ میں لکھا ہے ایک واقعہ کہ ایک پادری نے یہ کوشش کی کہ ان کے درمیان میں اختلاف ڈالنا ہے، تو کریں کیا؟ تو چنانچہ ایک بہت بڑے عالم دین کے پاس بہت سارا ہدیہ اور تحفہ لے کر گیا، اور کہا کہ حضرت ایک مسئلہ مجھے بہت دنوں سے یہ دل کے اندر کٹکٹا رہا ہے، میں سوچ رہا ہوں کوئی اس مسئلے کو حل نہیں کیا، میں چاہتا ہوں کہ آپ ہی حل کر سکتے ہیں، اس لیے کہ آپ علم کے بہت بڑے عالم دین ہیں اور بہت بڑا ذخیرہ آپ کے پاس ہے، آپ ہی اس مسئلے کو حل کر سکتے ہیں۔ مسئلہ کیا ہے؟ بس مسئلہ یہ ہے کہ اصحاب کہف کے ساتھ جو کتا تھا، اس کتے کا رنگ کیا ہے، جبکہ نہ اس سے نہ جنت واجب ہے، نہ کوئی واجب عمل ہے، نہ کوئی فرض عمل ہے، نہ سنت عمل ہے، نہ مستحب عمل ہے۔ تو چنانچہ عالم دین کو تو بہت ساری تعریف کی گئی تھی، فوراً انہوں نے کہا کہ کتے کا رنگ سفید تھا، چنانچہ تحفے تائید دے کر چلے گئے، اور پھر ایک دوسرے محلے کے اندر گئے، اور کچھ دن کے بعد اور پھر جا کر کہا کہ حضرت آپ جو ہیں بہت سارے آپ کے چرچے میں نے سنا ہے، تو اس لیے یہ مسئلہ بڑا ہے، اب تک کوئی حل نہیں کیا، میں چاہتا ہوں کہ آپ یہ مسئلہ حل کریں، تو آپ بتائیے کہ اصحاب کہف کا کتے کا رنگ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اس کا رنگ کالا ہے۔ تو کہا کہ حضرت بہت سارے عوام اس سے ناواقف ہیں، کیوں نہ آپ جمعے کے خطبے کے اندر اس مسئلے کو بیان کریں تاکہ جو نہ جاننے والے ہیں وہ جان سکے۔ کہا کہ کوئی بات نہیں، ہم دلائل سے اس مسئلے کو حل کریں گے۔ چنانچہ جمعہ کے اندر خوب کتے کے رنگ کو کالا ثابت کرنے کے لیے بے تحاشا تقریر کی گئی، اور ادھر ایک تقریر سفید کو اور ادھر ایک کالے، گویا کہ کچھ دنوں کے بعد ایک سرکل میں ایک جگہ پر جب ادھر کے مصلی نوجوان جمع ہوئے، کہا کہ ہمارے آج حضرت نے ایک بہت بڑا مسئلے کو حل کیا جو آج تک کسی نے حل نہیں کیا۔ تو آپس میں بات چیت ہوئی، ایک نے کہا کہ کالا بتایا اور ایک نے کہا کہ سفید بتایا، اور پھر آپس میں ایک دوسرے میں گویا کے ہاتھ پائے ہو گئے، یہاں تک کہ لڑائی جھگڑا بن گیا۔ حالانکہ کوئی مسئلہ ایک دم واجب فرض کا درجہ نہیں ہے، بلکہ نہ جاننے سے کوئی فرق نہیں، چاہے سفید ہو چاہے کالا ہو، ہمیں کیا، کوئی اس سے لینا دینا نہیں۔ لیکن جو ہے معمولی ایسے چھوٹے چھوٹے مسئلوں کو سامنے لا کر اختلاف اور انتشار کیا گیا، جس کی بنیاد پر شیرازہ بکھر گیا، اور پھر اندلس کے اندر وہ حالت بھی آئے کہ اسلام کا ظاہر کرنا اظہار کرنا بھی مشکل ہو گیا۔ تو یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے اس ملک کے اندر اگر نظر دوڑائی جائے تو یہی پوری کوشش ہی کی جا رہی ہے کہ چھوٹی چھوٹی جماعتوں اور چھوٹی چھوٹی مسلکوں کے اندر ان کو بکھیرا جائے اور ان کو اختلاف اور انتشار ان کے اندر لایا جائے، جبکہ اختلاف یہ اختلاف نہیں ہے اور کوئی بڑا ایشوز بھی نہیں، اختلاف ہو سکتا ہے۔ حضرات صحابہ کے اندر ہوا، حضرت عون فرماتے ہیں کہ اگر حضرات صحابہ کے درمیان میں اختلاف نہ ہوتا تو پھر تاریخ سنت ہو جاتا تھا، اس لیے کہ ایک نے اس طرح عمل کیا ہے اور اس طرح ایک نے یہ عمل کیا ہے، اور اگر ایک کو دوسرے پر اگر اختلاف نہ ہوتا تو ایک ہی مسئلہ کو کر لیتے اور ایک کو چھوڑ دیتے، جس کی بنیاد پر وہ تاریخ سنت ہو جاتا تھا۔ تو اس لیے صحابہ کے اندر بھی اختلاف تھا، بس مختصر یہ کہ جنگ صفین کے اندر اور جنگ جمل کے اندر حضرت علی اور ادھر حضرت زبیر حضرت عائشہ اللہ اکبر دونوں حق پر جماتے ہیں، لیکن ایک معمولی سی ایک دم جو ہے ایک چھوٹی سی جوہد اور چھوٹی سی ایک مسئلے کی بنیاد پر ایک بہت دونوں حق جماعتیں تھیں آپس میں آ گئے، لیکن اختلاف ہے، حالانکہ ایک دوسرے کے مد مقابل ہیں، ایک دوسرے سے تلوار لے کر آئے، لیکن ادھر سے آواز دی تو حضرت زبیر ادھر سے آئے اور ادھر سے آواز دی تو حضرت علی آئے، حالانکہ دونوں مد مقابل ہیں، جنگ کے عین موقع پر ہیں، اور جیسے ہی دونوں آمنے سامنے ہوئے تو معانقہ کیا، مصافحہ کیا، اور دونوں سے آنسو مسلسل جاری ہوئے۔ حضرت علی نے، حالانکہ اختلاف ہے ایک دوسرے کے مد مقابل ہیں،
حضرت علی نے پوچھا کہ تمہیں کس چیز نے یہاں پر لا کر کھڑا کیا ہے؟ تو حضرت زبیر نے کہا کہ حضرت عثمان غنی کے خون نے مجھے یہاں پر لا کر کھڑا کیا ہے۔ تو ایک دوسرے کا اختلاف تھا، لیکن بھلے ایک دوسرے سے مصافحہ بھی تھا، معانقہ بھی تھا، ایک دوسرے سے ملاقات بھی تھے، یعنی اختلاف ہونے کے باوجود ایک دوسرے کا ادب و پاس و لحاظ تھا۔ اور آج ہمارے اس ملک کے اندر یہی پوری کوشش کی جا رہی ہے کہ جمہوریت کو نکال دیا جائے اور اس ہندوستان کو ایک ہندو راشٹر بنایا جائے۔ تو اس کے لیے چھوٹے چھوٹے مسئلے ہیں، دو مذہبوں کو آپس میں لڑایا جا رہا ہے، اور پھر ہمارے جتنی عبادت گاہیں، مساجد ہیں، مدارس ہیں، جتنی بھی چیزیں ہیں ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور لحم خنزیر اٹھا کر ڈالا جا رہا ہے، اور اس کے ادب و احترام کو پامال کیا جا رہا ہے۔ اور اسی طرح کچھ دن پہلے ماب لنچنگ، یعنی کچھ نوجوان مل گئے، ایک معصوم نوجوان ہاتھ لگ گیا تو بے تحاشا اسے مارا اور اس کی ویڈیو بنائی اور پھر وائرل کیا تاکہ اور مسلمانوں کے اندر خوف اور ہراس آ جائے۔ اور پھر اسی طرح اب کچھ دن پہلے لو جہاد کا نام دیا جا رہا ہے، اور پوری ایک سائڈ، یعنی اگر کوئی ہندو لڑکا مسلمان لڑکی سے پیار اور محبت کر کر جال میں پھنسا کر شادی کر لیتا ہے تو پورا اسے بیک سپورٹ دیا جائے گا، اور پورا اس کا مالی تعاون کیا جائے گا، اور پورے اس کے مذہب کو تبدیل کیا جائے گا۔ اور اس کے برخلاف اگر مسلمان لڑکا کسی اور غیر مسلم لڑکی کو پیار میں پھنسا کر شادی کر لے تو پھر اسے کے اوپر کیس کیا جائے گا اور اسے ٹارچر کیا جائے گا اور ایسا مجبور کیا جائے گا کہ اس کو وہ چھوڑ دے۔ تو پورا ایک سائڈ کیا جا رہا ہے۔ اور پھر اسی طرح اب یہ 8 دن سے خصوصاً ہمارے اس ریاست کے اندر گو رکشا کا نام کا ایشوز بنایا جا رہا ہے، حالانکہ اب پورا میں آپ کچھ بھی سمجھے، ہمیں کسی ایک پارٹی کی نہ تائید ہے نہ اختلاف ہے، بھلا یہ بات تو طے ہے کہ الکفر ملت واحدہ، کفر ایک ہی ہے، بھلا وہ کس جگہ پر بھی ہو، کس شکل میں بھی ہو، کس حیت میں بھی ہو۔ تو بھلا یہ گو رکشے کا ایشوز بنایا جا رہا ہے اور ایک پارٹی اس کی پوری مخالف کرتی ہے اور کہتی ہے کہ اس کو پورا جو ہے اس کا اگر کوئی بیچتا ہے تو اتنا جرمانہ ہوگا، اتنے سال جیل میں ہوگا اور اس پر اس کی کاروائی کی جائے گی، سختی کی جائے گی، پورا ایک دم مخالف کھلے طور پر کیا جا رہا ہے۔ اور اس کے مد مقابل ایک دوسری پارٹی، آپ سمجھ جائیں، نام لینا ایک دم یہ اچھی پاک اور مقدس جگہ ہے، اس جگہ پر ایسے نام لینا بھی گوارا نہیں۔ تو ایک پارٹی بجائے ہمدرد مسلمانوں کی ہمدردی اور غمخاری بتاتے ہوئے کہتی ہے کہ نہیں، گاؤں کو رکشا کیا جائے گا اور اسے بیچا جائے گا، کسانوں کی ہوگی بھلے اور دوسروں کی بھی، اس کے اندر کچھ مدد ہوگی، کچھ ان کے لیے کچھ سامان بنے گا۔ تو گویا کے بظاہر میڈیا کے ذریعے سے، اخبارات کے ذریعے سے اور الیکٹرانک کے ذریعے ساروں سے بتایا جا رہا ہے کہ ہم مسلمانوں کے ہمدرد اور غمخوار ہیں، اس کو بیچا جائے گا، اس کو پورا جو ہے یعنی ہر ایک طور پر اس کا کوئی کیس نہیں، جبکہ یہی پارٹی اگر آپ کھلے طور پر دیکھیں کہ اندھا بنا رہے، مسلمانوں کو اندھا بنا رہی ہے اور مسلمانوں کو ایک دم گویا کہ پیٹ پیچھے سے بھونک رہی ہے۔ اور یہی پارٹی اتنا اگر مسلمانوں کے ہمدرد اور غمخوار ہے تو اس وقت جب بل پاس ہو رہا تھا، جس وقت ضرورت تھی مخالفت کرنے کی، جس وقت ضرورت تھی اس بل کے خلاف ہاتھ اٹھانے کی، اور جس وقت ضرورت تھی اس کے خلاف ووٹنگ ڈالنے کی، بجائے اس طرف ووٹنگ ڈالنے کے فوراً وہاں سے اٹھ کر تقریباً 26 سے 27 MLA ادر پارٹی کے اٹھ کر وہاں سے باہر چلے گئے۔ کیوں؟ یہ بتانے کے لیے کہ اگر وہاں پر ہم مخالفت کریں گے تو پھر ہمارے اور ووٹنگ چلے جائیں گے۔ تو بظاہر پھر باہر آئے تو یہ کہنے لگے کہ ہم جو ہے گاؤں رکشا ہوگا اور اس کو گویا کہ اس کو بیچا بھی جائے گا، اس کو خریدا جائے گا، کھایا جائے گا۔ تو ایک طرف پورا بظاہر ایسا شکل، اور جس جگہ پر تائید کی ضرورت تھی، جس جگہ پر مخالفت کرنا تھا، ہاتھ اٹھانا تھا، اس جگہ پر نہیں اٹھائے۔ تو اس لیے دونوں گویا کہ الکفر ملت واحدہ، کہ کفر جہاں بھی ہو، جس شکل میں بھی ہو، وہ ایک ہی ہے۔ تو اس لیے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، آپس میں اتحاد اور اتفاق کی ضرورت ہے۔ تو جو بھی چھوٹے چھوٹے مسئلے ہیں اسے نظر انداز کرے، کوئی مسائل ہو سکتے ہیں، اس پر جو ہے اتحاد ضروری نہیں ہے، اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن اختلاف کے باوجود ایک دوسرے کا پاس و لحاظ ہو، ایک دوسرے کا احترام ہو۔ اس لیے کہ ملک کے حالات بڑے سنگین چل رہے ہیں، تو سمجھنے کی اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو آپس میں اتحاد اور اتفاق نصیب فرمائے، ایمانی طاقت عطا فرمائے، اللہ کی ذات پر کامل یقین عطا فرمائے، اور جب تک زندہ رکھے اللہ اسلام پر زندہ رکھیں، اور جب بھی موت آئے کلمے والی موت نصیب فرمائے۔ امین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
لنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وقال في موضع آخر ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا وقال النبي صلى الله عليه وسلم من شذ شذ في النار